خدا حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، اگر وہ کچھ کر سکتے تھے، حضرت زہرا بتول سلام اللہ علیہا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اگر وہ کچھ کر سکتے تھے تو وہ اپنے بیٹوں کو بچا لیتے، اور اگر وہ اپنے بیٹوں کو نہیں بچا سکے تو وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نے آ کے بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہوگا۔ حضرت علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا، اور حضرت سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا کے علم میں تھا کہ حسین شہید ہوگا، تو ان ہستیوں نے دعا کیوں نہیں کی؟ امتحان کے کرنے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں عرضداشت کیوں نہیں پیش کی؟ حضرات محترم، جبکہ ہم ان ہستیوں کی دعاؤں کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جب ان کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو شکی شہید بن جاتے ہیں، اور لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے، مشکلات بن جاتی ہیں۔ یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ شواہد موجود نہیں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے تو آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، بیوہ اور سورج واپس آ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان نصیب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو بارش برسنا شروع ہو جائے، قحط دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائیں تو بارش بند ہو جائے، صرف دائیں بائیں بارش ہوتی رہے اور مدینہ طیبہ میں بارش نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ جائیں تو فرشتوں کی قطاریں میدان بدر میں بن جائیں۔ اگر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا میں اتنی برکت ہے، اتنی تاثیر ہے اور اتنی مستجاب ہے آپ کی دعا، تو آپ نے میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو امتحان آیا تھا اس کے ٹلنے کی دعا کیوں نہیں فرمائی؟ آج صرف اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں محبت بھرے پیرائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب اللہ کریم نے انسان کو اس دھرتی پہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اطلاع اللہ کریم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار عالم، کیا تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ یا اللہ، جہاں تک بات ہے تیری تسبیح کی، تیری تقدیس کی، تیری سبوحیت کی، تیری قدوسیت بیان کرنے کی، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں صبح بھی اور شام کو بھی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں ان حقائق کو جانتا ہوں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ حضرات محترم، فرشتوں کو اللہ نے اتنا ہی علم دیا تھا، ان کی نظر، فرشتوں کی نظر مفسدین کے اوپر تھی اور اللہ کریم کی نظر متقین کے اوپر تھی۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں کی نظر اشقیاء کے اوپر تھی اور اللہ کریم کی نظر شہداء کے اوپر تھی۔ فرشتوں کی نظر یزید کے اوپر تھی اور اللہ کریم کی نظر حسین کے اوپر تھی۔ حضرات محترم، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ اللہ کریم نے ان کو توفیق عطا فرما رکھی ہے، لیکن وہ تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح ان کی غذا ہے۔ کسی کی غذا ہی نماز ہو، وہ نماز پڑھے تو یہ کون سا کمال ہے؟ ٹھیک ہے کمال ہے، لیکن وہ کمال تو نہیں ہے کہ انسان بھوکا ہو، پیاسا ہو، غذا کوئی اور چیز ہو اور پھر غذا کے اوپر ہر چیز کو بھلا کر بلکہ اپنے جسم کو، اپنی اعضاء کو بھلا کر اللہ کی رضا کو ترجیح دے، تو کمال تو یہ ہے۔ تو فرشتوں کی تو غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی نماز ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ بندگی کرنا ہے۔ فرشتوں کا اللہ کی تسبیح کرنا یہ کون سا کمال ہے؟ اللہ کریم نے اس رات سے جب پردہ اٹھانا چاہا اور یہ جو فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، علم الہی کی سچائی کا جو معیار ہے اور جو
کل کے سامنے آ گیا، وہ کربلا میں کل کے سامنے آ گیا کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا میں ہیں اور چھوٹا بچہ علی اصغر پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بھڑک رہا ہے، اس کی پیاس دیکھ کے پھر بھی امام حسین تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ سیدہ سکینہ کی پیاس کو دیکھا اور پھر بھی تسبیح پڑھی، محمد کی پیاس کو دیکھا اس کی تسبیح پڑھی، اور پھر جب 10 محرم کا دن آتا ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں اور یکے بعد دیگرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک جانثار کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے جانثار کا لاشا اٹھاتے ہیں، کبھی گھڑ کو اٹھا کے لا رہے ہیں، کبھی حضرت عبداللہ بن وہب کلبی کو اٹھا رہے ہیں، لیکن جو بھی لاشا اٹھایا، لاشا اٹھاتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، جب بھی لاشا اٹھایا تو امام حسین نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے۔ میدان کربلا میں جب ابتلا کا ہجوم تھا، مصائب کا ہجوم تھا، حضرات محترم مصائب کی چکیاں چل رہی تھیں اور ابتلا امتحان اپنی بلندی پہ تھے، اپنے اور پہ تھے، پوری تاریخ انسانیت میں ایسا امتحان کسی سے نہیں دیا گیا۔ حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان دے رہے ہیں، امام عالی مقام نے اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے محمد کا لاشا اٹھایا، لاشا اٹھانا اور پھر حواس کو سلامت رکھنا، پھر اپنے ہوش و حواس کو قائم رکھنا اور اپنے اس مدار پہ ڈٹے رہنا، اپنے معیار پہ برقرار رہنا، یہ صرف امام حسین کا کام ہے۔ اپنے بھانجوں کے لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں اور زبان پہ تسبیح جاری ہے، سبحان اللہ، زبان پہ تسبیح جاری ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی بوٹیاں اٹھا کر چادر میں ڈال رہے ہیں، لاشا اٹھاتے ہیں اور ایک ہی لمحے میں سر اور ساری کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی امام عالی مقام اس ہنگام بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ تسبیح فرشتوں سے کب پڑھی جا سکتی ہے؟ حضرات محترم یہ کمال ہے بلند رسول کا، یہ ذل امتیاز ہے رسول کا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے بازو بھی اٹھائے اور بازو اٹھا کے لاش کے اوپر رکھے اور لاش کو اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ حسین کی زبان میں شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ مالک سارے امتحان میرے لیے تھے۔ امام حسین جب اپنے بھائی کا لاشا لا رہے تھے اس وقت بھی امام حسین کی زبان پہ تصریحات جاری تھی، تصریحات جاری تھی۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کہا